اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الاذان فی السفر۔ یہ باب ہے سفر میں اذان کہنے کے تعلق سے، یعنی آدمی سفر کی حالت میں ہے اور چند لوگ ہیں کہ جماعت ہو سکتی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے مستحب ہے کہ اذان دے کر کے پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر جماعت نہیں ہے، آدمی تنہا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جماعت وہ قائم کر ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے اذان دینے کا حکم نہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وابن عم لی فقال لنا اذا سافرتما فاذنا واقیما ولیومکما اکبرکما۔ ابو قلابہ مالک بن الحویرث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرے چچا زاد بھائی ہم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال لنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ جب تم دونوں سفر کرو فاذنا واقیما، تو اذان بھی دو اور اقامت بھی کہو، وَلِيَوْمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ امامت کے لیے آگے حدیث شریف آ رہی ہے کہ یوم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، یعنی قوم کی امامت وہ کرے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہو، یعنی کتاب اللہ کا اسے زیادہ علم ہو۔ کتاب اللہ کا اسے زیادہ علم، اس میں علم القراءت بھی شامل۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں جو بڑے تھے وہ علم میں بھی بڑے تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسافر پر بھی جماعت واجب، بلکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ مسافر پر بھی جماعت واجب، جبکہ عام طور سے کتب فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں، اور یہ دونوں قول نافعی کی کتابوں میں مذکور ہیں، تو ان قولوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ ایک قول یہ ہے کہ مسافر پر جماعت واجب ہے، اور دوسرا قول ہے کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ امام اہل سنت
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدسہ سرہ نے جد الممتار میں ان دونوں قولوں کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ ھذا علی مکان الفرار وذاک علی مکان القرار، یعنی جو وجوب کا قول ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسافر پر جماعت واجب ہے، وہ محمول ہے مکان قرار پر، کہ مسافر کہاں ہو؟ مکان قرار میں۔ اور جو یہ قول ہے کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے، یہ محمول ہے مکان فرار پر، یعنی مسافر مکان فرار میں، تو اس پر جماعت واجب نہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ گھر سے یہاں تشریف لے آئے، دور دراز کسی مقام سے، مثلاً بہار سے، بنگال سے، جھارکھنڈ سے، کہیں سے آپ کی آمد ہوئی، اور یہاں آ کر کے آپ کی نیت یہ تھی کہ 10 دن ہم رہ کر کے پھر گھر جائیں گے، تو آپ یہاں مسافر ہیں کہ مقیم ہیں؟ کیا ہیں؟ مسافر۔ اب آپ یہیں کمرے میں بیٹھے رہیں اور جماعت میں نہ آئے مسجد میں، تو کیا اس کی رخصت آپ کو دی جا سکتی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، جماعت واجب نہیں ہے؟ ابھی آپ مکان قرار میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مکان قرار میں ہیں، اور جب آپ مکان قرار میں ہیں تو جماعت آپ کے اوپر واجب ہے۔ یہ سب بہانہ نہیں چلے گا آپ کے لیے کہ ہم تو مسافر ہیں، ہاں اقامت کی نیت ہم نے نہیں کی ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مسافر پر جماعت واجب نہیں ہے، یہ سب بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ آپ کہاں ہیں؟ مکان قرار میں۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو، یعنی جیسے میں کسی کو نشانہ بنا کر کے نہیں کہتا ہوں، لیکن پیران طریقت کو دیکھ لیجئے جو سفر میں رہتے ہیں اور اپنے مریدوں کے گھر میں وہ بڑے ہی راحت و سکون کے ساتھ وہ رہتے ہیں۔ ایک مرید بیچارہ اپنے پیر کے لیے جس قدر راحت و سکون کا سامان فراہم کر سکتا ہے، ان کی خدمت کر سکتا ہے، اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ اور پیر صاحب ہیں کہ مسجد بغل میں ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، کہیں گے کہ ہم مسافر ہیں۔ بہانہ کیا بنائیں گے؟ ہم مسافر، جبکہ وہ مکان فرار میں نہیں ہیں بلکہ مکان قرار میں۔ اور جب مکان قرار میں ہیں تو ان پر مسجد کی حاضری بھی واجب ہے اور جماعت بھی ان پر واجب ہے۔ تو مسافر اگر مکان قرار میں ہے تو اس پر جماعت واجب ہے۔ ہاں اگر مسافر مکان فرار میں، جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے سواری سے اتر کر کے نماز پڑھ لی، تو وہ مکان قرار نہیں ہے بلکہ مکان فرار۔ تو مسافر اگر مکان فرار میں ہے تو اس پر جماعت واجب نہیں۔ تو جس قول
یعنی جو قول استحباب ہے وہ محمول ہے کس پر؟ مکان فرار پر، اور جو قول وجوب ہے وہ محمول ہے کس پر؟ مکان قرار پر۔ اس طرح سے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے، اور یہ تطبیق ذکر کر کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے تطبیق کی جائے تو دونوں قولوں میں کوئی تعارض نہیں رہ جاتا، اور ساتھ ہی دونوں قولوں پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ شاندار تطبیق ہے کہ نہیں؟ بالکل ایک دم جس کو کہتے ہیں قرین قیاس۔ ایک دم آپ سوچ لیجیے کہ ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 10 روز کے لیے آپ آئے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ جماعت واجب نہیں ہمارے اوپر، بتائے کوئی اس کو قبول کرے گا؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ اختار الاذان فی السفر، اکثر اہل علم سفر میں اذان کو اختیار کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اقامت کافی ہے۔ اذان اس پر ہے جو لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کرے، جو لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کرے۔ والقول الاول اصح، اور قول اول یہ کیا ہے؟ اصح۔ وبہ یقول احمد و اسحاق، اور یہی قول ہے امام احمد اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ باب ما جاء فی فضل الاذان، یہ باب ہے اذان کی فضیلت کے بیان میں۔ اذان کہنے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ اذان میں کیا فضیلت ہے، اور تو ان کے درمیان حاصل یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان سمجھوتے کی قرآن اندازی کے سوا کوئی صورت نہ ہوتی تو ضرور قرآن اندازی کرتے، جس کے نام کا قرآن نکلتا وہ اذان دیتا۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن یہ سب سے اونچی ہوگی۔ تو گردن اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ امیدوار ہوگا، اور رحمت حق اس کی طرف متوجہ ہوگی، تو زیادہ امیدوار ہوگا، اس لیے اس کی گردن زیادہ اونچی ہوگی۔ حدثنا محمد بن حمید الرازی حدثنا ابو طمیلہ حدثنا ابو حمزہ عن جابر عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن 7 سنین محتسبا کتبت له براءۃ من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 7 سنین محتسبا، جو شخص 7 سال تک ثواب کی نیت سے اذان دے، کتبت لہو براءۃ من النار، تو اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی 7 سال تک وہ محض ثواب کی نیت سے اذان دے، یعنی اس پر اجرت نہ لے،
تنخواہ نہ لیں، بلکہ خالص اجر و ثواب کے لیے اس نے اذان دی تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، ثوبان ابن مالک، امیر معاویہ، انس ابن مالک، ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث غریب ہے، اور ابو طمیلہ کا نام یحییٰ ابن واضح ہے، اور ابو حمزہ سکری ان کا نام محمد ابن میمون ہے، و جابر بن یزید الجعفی۔ اس حدیث کے رجال میں ایک نام ہے جابر کا، یہ جابر ابن یزید جعفی ضعفوہ، محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا، بلکہ جابر جعفی کو بعض محدثین نے انہیں کذوب بھی کہا۔ کیا کہا ہے؟ کذوب، یعنی یہ گفتگو میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ترکہ یحییٰ بن سعید و عبد الرحمن بن مہدی، امام یحییٰ ابن سعید قطان اور امام عبد الرحمن ابن مہدی نے انہیں متروک ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ شخص جس کا کذب احادیث میں تو ثابت نہ ہو، لیکن عام گفتگو میں اگر ان کا کذب ثابت ہے تو ان کی روایت کی ہوئی حدیث کو متروک کہا جاتا ہے۔ تو انہیں امام یحییٰ ابن سعید قطان اور امام عبد الرحمن ابن مہدی نے متروک قرار دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سمعت الجارود یقول، میں نے جارود سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت وکیع بن الجراح سے سنا، وہ فرماتے ہیں لولا جابر الجعفی لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث ولولا حماد لکان اہل الکوفۃ بغیر فقہ۔ اگر جابر جعفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر حدیث کے رہ جاتے، اور اگر حماد ابن سلیمان نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر فقہ کے رہ جاتے۔ یعنی جابر جعفی نے کوفہ میں احادیث کو بہت عام کیا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے اہل کوفہ نے جابر جعفی سے حدیثیں روایت کی، اور حماد ابن ابی سلیمان جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاذ ہیں، انہوں نے کوفہ میں علم فقہ کو عام کیا ہے، تو اگر حماد ابن ابی سلیمان نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر فقہ کے رہ جاتے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل کوفہ کی جتنی روایتیں ہیں وہ سب جابر جعفی ہی پر مبنی ہیں، بلکہ کوفہ یہ بڑے بڑے محدثین کا مسکن تھا، اور وہ کسی زمانے میں علمی مرکز شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ امام بخاری نے فرمایا کہ اور جگہوں پر طلب حدیث کے لیے، روایت حدیث کے لیے میں نے کتنی بار سفر کیا اسے میں بتا سکتا ہوں، لیکن کوفہ کا سفر میں نے کتنی بار کیا میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوفہ میں بہت سارے محدثین رہتے تھے اور وہ علمی مرکز تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ساری روایتوں کا دار و مدار جابر جعفی ہی پر ہے، بلکہ کوفہ میں حضرت امام عبداللہ بن المبارک،
امام سفیان ثوری جیسے لوگ اور امام یحییٰ ابن سعید اور ان کے علاوہ بہت سارے محدثین وہاں پر رہتے تھے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوفہ کی ساری روایتوں کا دار و مدار جابر جوفی ہی پر۔ باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ امام ضامن ہوتا اور مؤذن امین ہوتا، یعنی امام مقتدیوں کی طرف سے ضامن ہوتا ہے کہ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہوتی، اور مؤذن امین ہوتا ہے کہ لوگ اس کو امین سمجھتے ہیں کہ جب وہ اذان دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس میں لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایسا بھروسہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں اگرچہ اپنی گھڑی میں ٹائم ہو گیا ہے، افطار کا وقت ہو گیا اپنی گھڑی کے حساب سے، لیکن پھر بھی انتظار رہتا ہے کہ مؤذن صاحب اذان شروع کریں۔ جب اذان شروع ہوتی ہے تو آدمی افطار کرتا ہے، اس وقت گویا کہ انشراح صدر ہوتا ہے کہ اب افطار کا وقت ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں بھروسہ اس طرح سے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص و ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام ضامن ہوتا اور مؤذن امین ہوتا۔ اللہم ارشد الائمہ، یا اللہ ائمہ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کی مغفرت فرما، یعنی اگر مؤذن قبل از وقت کسی خطا کی وجہ سے اذان دے دے تو یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، سہل بن سعد ساعدی اور عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی روایت سفیان ثوری، حفص ابن غیاث اور کئی ایک لوگوں نے عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وروا اسباد بن محمد عن الاعمش، اور اسبات ابن محمد نے امام اعمش سے جب اس حدیث کی روایت کی، قال، تو امام اعمش نے کہا حدثت عن ابی صالح، یعنی مجھ سے بیان کیا گیا ابو صالح کی روایت سے، مجھ سے بیان کیا گیا ابو صالح کی روایت سے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام اعمش اور ابو صالح کے درمیان بیچ میں کوئی اور راوی، اسبات ابن محمد کی روایت سے معلوم ہوتا، لیکن ابو الاحوص اور ابو معاویہ نے امام اعمش سے جب روایت کی ہے تو اسی طرح سے عن الاعمش عن ابی صالح، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح سے حفص ابن غیاث اور کئی ایک لوگوں نے امام اعمش سے روایت کی۔ وَرَوَى نافع بن سلیمان عن محمد بن ابی صالح عن ابیہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الحدیث، اور نافع ابن سلیمان نے محمد ابن ابی صالح سے عن ابیہ عن عائشہ روایت کی ہے
یعنی ابو صالح نے محمد ابن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے روایت کی، اور ابو صالح نے بجائے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے کے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث کی روایت مرفوعاً کی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو صالح نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی سنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی سنی۔ تو کبھی عن ابی ہریرہ کہا اور کبھی عن عائشہ کہا، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ وحدیث ابی ہریرہ، اچھا، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وسمعت ابا زرع، میں نے حافظ ابو زرع سے سنا، وہ فرماتے ہیں حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ اصح من حدیث ابی صالح عن عائشہ، ابو صالح عن ابی ہریرہ کی حدیث یہ ابو صالح عن عائشہ کی حدیث سے اصح۔ قال ابو عیسیٰ، یعنی یہ رائے ہے ابو زرع کی کہ ابو صالح عن ابی ہریرہ والی حدیث یہ ابو صالح عن عائشہ والی حدیث سے زیادہ صحیح۔ مگر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے ہیں حدیث ابی صالح عن عائشہ اصح، یعنی ابو صالح عن عائشہ والی جو حدیث ہیں وہ زیادہ صحیح۔ وذکر عن علی بن المدینی، اور امام علی بن المدینی سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ابو صالح عن ابی ہریرہ والی حدیث نہ تو یہ ثابت ہے اور نہ ہی ابو صالح عن عائشہ والی حدیث اس باب میں ثابت۔ تو گویا کہ اس بارے میں تین قول ہوئے۔ حافظ ابو زرع کا یہ کہنا ہے کہ ابو صالح عن ابی ہریرہ والی حدیث یہ ابو صالح عن عائشہ والی حدیث سے زیادہ صحیح، مگر امام بخاری کا یہ قول ہے کہ ابو صالح عن عائشہ والی حدیث یہ زیادہ صحیح، اور امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ اس باب میں دونوں میں سے کوئی بھی ثابت نہیں۔ مگر لم یثبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اصل حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سند اس کی ثابت نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں حدثتو کا لفظ آ گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی راوی ساقط ہے، اس وجہ سے انہوں نے سند کے اعتبار سے کہا ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں۔ اور کوئی حدیث اگر سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل حدیث بھی ثابت نہ ہو۔ اور خاص طور سے یہ حدیث فضائل سے متعلق اور باب فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہیں اور قابل حجت ہیں۔ باب ما یقول اذا اذن المؤذن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب مؤذن اذان دے تو کیا کہے۔ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک تحویر السند وحدثنا قتیبہ عن مالک عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن۔ عطاء ابن یزید لیثی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے کہ مؤذن کہے، یعنی اذان کا جواب دو۔ اور مثل ما یقول المؤذن، یہ ارشاد اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مؤذن جیسے جیسے اذان کہتا جائے سننے والا اسی طریقے سے اذان کا جواب بھی دیتا جائے، یعنی مؤذن نے اللہ اکبر کہا
تو سننے والا فوراً ہی اللہ اکبر کہے۔ یہ نہیں کہ اذان مکمل ہو جائے اس کے بعد سننے والا ایک ساتھ پوری اذان کا جواب دے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا، بلکہ جیسے جیسے کلمات اذان سنیں اسی طریقے سے جواب بھی فوراً دیتا چلا جائے۔ اسی لیے مؤذن کے لیے یہ حکم ہے کہ اذا اذنت فترسل فی اذانک، یعنی جب اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر کے اذان دو تاکہ سننے والا بیچ میں اذان کا جواب دے سکے، ورنہ اگر تیزی کے ساتھ اس نے اذان کہہ دیا تو سننے والا اذان کا جواب کس طرح سے دے گا۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ مؤذن جیسے جیسے اذان دیتا جائے اسی طریقے سے سننے والا بھی اس کا جواب دیتا جائے، اور یہی مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ مگر بعض حدیثوں میں چونکہ یہ بھی آیا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس وقت تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حی علی کے جواب میں کیا کہے؟ حوقلہ پڑھے، حی علی کے جواب میں حوقلہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے سننے والا دونوں کلمے کو کہے، یعنی حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی الصلاح بھی کہے اور ساتھ ہی ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ وفی الباب، اس باب میں ابو رافع، ابو ہریرہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام حبیبہ، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن ربیہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ، معاذ ابن انس اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح سے معمر اور کئی ایک لوگوں نے امام زہری سے ویسی روایت کی ہے جن الفاظ میں امام مالک کی حدیث ہے۔ عبد الرحمن ابن اسحاق نے امام زہری سے اس حدیث کی روایت عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور امام مالک کی روایت یہ زیادہ صحیح۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ تو بعض کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت، جبکہ بعض کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب۔ تب یہاں پر بھی دونوں قولوں کے درمیان تطبیق پیش کی گئی ہے۔ فقہاء کرام نے دونوں قولوں کے درمیان تطبیق یہ دی ہے کہ ایک ہے قولاً اذان کا جواب دینا اور ایک ہے فعلاً اذان کا جواب دینا۔ قولاً جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان جیسے ہی سنتا جائے کلمات اذان کو یہ دہراتا چلا جائے، یہ قولاً جواب دینا۔ اور فعلاً جواب دینا یہ ہے کہ جماعت چونکہ واجب ہے اور مؤذن نے جب اذان دے کر کے نماز کی دعوت دی ہے، نماز با جماعت کی دعوت دی ہے، تو فعلاً اس کا جواب دینا واجب ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کہ جماعت واجب۔ تو یہ ہے فعلاً جواب دینا۔ تو جن کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، وہ محمول ہے اجابت قولیہ پر۔ کس پر معمول ہے؟ اجابت قولیہ پر۔